تو اللہ کریم نے تعارف کروایا کہ اللہ کون ہے. فرمایا اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. اللہ کی ذات وہ ہے، اللہ الذی، اللہ کی ذات وہ ہے، خلق سبع سماوات، جس نے 7 آسمان اللہ کریم نے ٹھہرائے، 7 آسمان اللہ کریم نے پیدا فرمائے. وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور اسی طرح 7 زمینیں اللہ کریم نے پیدا فرمائی ہیں. اللہ کس کے لیے، کیوں پیدا کیے اللہ، کیا مقصد تھا تمہارا؟ کسی ذات کے لیے، کسی انسان کے لیے، کسی جن کے لیے، انبیاء کے لیے پیدا فرمائی تاکہ تم جان لو کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ تم جان لو کہ اللہ بڑی قدرت والا ہے، طاقت والا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ ساری کائنات کا احاطہ کرنے والی ذات ہے. اللہ نے اپنی ملکیت، اپنی ربوبیت کو منوانے کے لیے کائنات کو بنایا. انسان کو اس لیے بنایا گیا، اور انسان کے آنے کا مقصد رب نے بیان کیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا گیا، صرف اپنی عبادت کے لیے. گویا اللہ اپنی وحدانیت کو منوانے کے لیے کائنات کو بنا رہے ہیں. آج ہم مسلمان ہیں تو کلمہ بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑیوں کو بنانے والا نہیں. یہ رب نے منوایا. یہ اقرار کرے گا تو اسلام کے دائرے کے اندر آتا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. تو یہی اللہ کی معرفت ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تمام انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا، یہی دعوت دے کر بھیجا گیا. اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. حضرت نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سوار ہیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور درمیان میں ایک کجاوے کا فاصلہ ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سوار، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوار. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ، اے معاذ. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کہنے لگے لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں اللہ کے نبی، حکم. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر گزری، پھر فرمایا یا معاذ، اے معاذ. پھر فرمانے لگے لبیک یا رسول اللہ، جی اللہ کے نبی میں حاضر. پھر خاموش ہو گئے. تیسری مرتبہ پھر فرمایا یا معاذ، اے معاذ. معاذ بن جبل فرماتے ہیں میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں اللہ کے نبی. گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اہم بات کر رہے تھے، بڑی اہم بات کر رہے تھے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی اہم بات.
لائے بند کر کے بولا ہے. تو نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی اہم بات کر رہے ہیں. جس پاس لگے نا اس کو لائے یہ بڑی مشینہ لائیا بتلائے گا کام کریں بڑی مشین کام کریں. ٹھیک. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اہم بات کر رہے ہیں. فرمایا یا معاذ، اے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یا معاذ کا، تو 3 ہی مرتبہ لبیک یا رسول اللہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل تدری ما حق اللہ علی عبادی. اے معاذ تمہیں کیا معلوم ہے کہ بندے میں اللہ کا کیا حق ہے؟ بندے میں اللہ کا کیا حق ہے آپ کو معلوم ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے. اے اللہ کے نبی مجھے معلوم نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علی عبادہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. فرمایا بندے میں اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے. اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے اور اللہ کے علاوہ کسی کا شریک بھی نہ ٹھہرایا جائے اللہ کی ذات و صفات میں. کچھ دیر گزری نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. یہ الفاظ مقدسہ کہنے کے بعد کہ بندے پہ حق اللہ کا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے اندر کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اللہ ہی کی عبادت کی جائے. ہم نے عرض کیا عبادت 3 قسم کی ہے. قول والی عبادت زبان والی، سوز و پکار، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ کی جائے. بدنی عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہ کی جائے. رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، کہتا ہے. اور مالی عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہ کی جائے. نظر و نیاز اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی نہ دی جائے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم
دیر خاموش رہے، پھر فرمایا اے معاذ لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں. لائٹ لا شروع، لائٹ لا شروع. اے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل تدری ما حق العباد علی اللہ اذا قالوا. جب بندہ اللہ کے حق پورے کر چکے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ بھی غیر اللہ کو شریک نہ ٹھہرایا، اللہ کی عبادت کرتا رہا، قول کے ساتھ بھی، فعل کے ساتھ بھی، مالی عبادت بھی اللہ کی کرتا رہا، تو بندے کا رب پہ کیا حق ہے؟ رب پر بندے کا کیا حق ہوتا ہے جب وہ اللہ کے حقوق پورے کر چکے ہوگا؟ اللہ کے حق جب پورے کر چکے، اب اللہ پہ کیا حق ہے؟ فرمایا حق العباد علی اللہ اللہ یعذبہم. اب اللہ پہ حق یہ ہے بندے کا کہ اللہ اپنے بندوں پر عذاب نازل نہ کرے. اللہ کا حق کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. اور بندے کا اللہ پہ حق یہ ہے کہ اللہ بندے پہ عذاب نازل نہ کرے. جتنی بھی اقوام گزری ہیں اللہ کریم نے انہیں تباہ و برباد کیا تھا، ان کی وجہ یہ تھی کہ انبیاء علیہ السلام نے جو دعوت دی تھی اللہ کی وحدانیت کی، وہ اسے ماننے والے نہیں تھے. جس طرح حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اللہ کی وحدانیت بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی وحدانیت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں، تمہارا مشکل سے گزار نہیں ہے، تمہاری بگڑیوں کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ تمہارا الہ نہیں. حضرت ہود علیہ السلام سورہ اعراف میں آتا ہے اپنی قوم والوں کو دعوت دے رہے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم والو اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. حضرت صالح علیہ السلام فرما رہے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم والو اللہ کے علاوہ تمہارے نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں ہے، تمہاری بگڑیوں کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، تمہیں عزت اور ذلت دینے والا کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ، تمہارا مختار کل کوئی نہیں ہے، تمہارا متصرف امور کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ. حضرت شعیب علیہ السلام بھی یہی دعوت دے رہے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم والو اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، اسی کی عبادت کرو. حضرت یوسف علیہ السلام یہ دعوت دے رہے ہیں، لوگ جرم کر کے جیل جاتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام جرم سے بچنے کے لیے جیل جاتے ہیں اور وہاں پہ دو قیدیوں سے ملاقات ہو. انہوں نے خواب سنایا، ہم نے خواب میں دیکھا ہے سر پہ روٹیوں کا چھاپا اٹھایا ہوا ہے اور پرندے آ کر اس میں سے روٹیاں اٹھا کر لے جائیں. دوسرے نے دیکھا جی میں شراب ڈال اپنے مالک کو دے رہا ہوں اور کہا کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں آپ بڑے اچھے معلوم ہوتے ہیں، نیک معلوم ہوتے ہیں، ہمیں خواب کی تعبیر ذرا بتلائیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کا کلمہ بلند کیا اور کہا یا صاحب
گا یہ سجنو ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے میرے جیل کے قیدیوں، میں تمہیں یہ دعوت دیتا ہوں، یہ بدلاؤ نا، کیا متفرق الہ بہتر ہے یا ایک اکیلا غالب الہ بہتر ہے؟ دونوں کو دعوت دے رہے ہیں، دو قیدیوں کو۔ ما تعبدون من دونہ، اس اللہ کے علاوہ تمہاری عبادت کا لائق کوئی نہیں ہے، جن کو تم پکارتے ہو اس اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، مگر کیا الا اسماء سمیتموها، مگر یہ جو تم نے نام بنا رکھے ہیں، کسی کو حاجت روا تم نے بنا رکھا ہے، کسی کو مشکل کشا بنا رکھا ہے، یہ سارے کے سارے جو گن ہیں تمہارے۔ کوئی بارش دینے والا الہ بنایا ہوا ہے، کوئی بیٹے دینے والا الہ بنایا ہوا ہے، کوئی بیٹیاں دینے والا الہ بنایا ہوا ہے۔ الا اسماء سمیتموها، یہ محض نام ہے، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ اس اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ آپ بھی بولا کریں تاکہ آپ کا بھی حصہ ہو جائے، اس اللہ کے علاوہ تمہارا الہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں نا، ہمارا کلمہ دیکھے نا، لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے اللہ نے باطل الہوں کی تردید کی ہے، نفی بیان کی ہے، نفی بیان کی ہے۔ پھر اس بات ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی تمہاری بگڑی کو بنانے والا کوئی نہیں، عزتیں ذلتیں دینے والا کوئی نہیں۔ صحابہ کرام نے اپنی گردنیں کٹوا دی اسی عقیدے پہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی ریت میں لٹایا گیا اسی عقیدے کے لیے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر ہوتے تھے، اوجری ڈالی جاتی، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی اسی عقیدے کے لیے، علاقے سے بے وطن کر دیا گیا اسی عقیدے کے لیے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے اسی عقیدے کے لیے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر لگے اسی عقیدے کے لیے، صحابہ کرام کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا اسی عقیدے کے لیے کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں۔ ورنہ رب کو وہ بھی مانتے تھے، اللہ کو وہ بھی مانتے تھے کہ اللہ ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا، یہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے اور ان کی موڑتا نہیں ہے، ہمارے ان کے سامنے اور ان کی آگے اللہ کے سامنے۔ اللہ سمیع ذات ہے، اللہ بصیر ذات ہے، اللہ تو جو اسے نہیں پکارتا تو رب تو ناراض ہو، اور جو مانگتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور آج بندہ کہتے ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، ضرب اللہ مثلا، اللہ نے ایک مثال ذکر فرمائی ہے، للذین آمنوا امرأۃ فرعون، ایک مومن مسلمان کی، مسلمان عورت کی اللہ نے مثال ذکر فرمائی۔ حضرت بی بی آسیہ فرعون کی بیوی ایمان لے آئی، ایک خاتمہ فرعون کی بچی کے ساتھ میں ایسے کنگھی چلا رہی، ہاتھ سے کنگھی گری، کہا سبحان اللہ، اس نے کہا جی آپ تو اللہ کا نام لے رہے ہیں، میرے باپ کا نام کیوں نہیں؟ کہا جی آپ کا باپ تو الہ نہیں ہے، پروردگار نہیں ہے۔ اسے فوراً اطلاع دی، انا ربکم الاعلی کہنے والا وہ فرعون، اسے بلایا گیا اور کہا تو مجھے الہ نہیں مانتی ہے، تو مجھے پروردگار نہیں مانتی ہے؟ کہا جی بالکل آپ پروردگار نہیں ہے، پروردگار ایک
کیلوں والا فرعون کا کیلوں والا میخوں والا کیوں تھا؟ مفسرین نے فرمایا ایک تو مانا یہ تھا کیلوں والا اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ جہاں پہ بھی اس کا پڑاؤ ڈلتا تھا، جہاں پہ بھی جاتا تھا پڑاؤ ڈالتے تھے تو خیموں کے ساتھ بڑے بڑے کیل ہوتے تھے اور وہ سونے کے ہوتے تھے، سونے کے کیل مارتے تھے زمین میں، اور جب خیموں کو اکھاڑ کے لے جاتے تھے تو وہ جو کیلیں ہوتی تھی وہی چھوڑ کر جاتے تھے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جب بھی اس کی کوئی نافرمانی کرنے والا ہوتا تھا اسے لٹکاتا تھا اور اس کے ہاتھوں میں پاؤں میں کیلیں مارتا تھا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایمان لایا وہ خادمہ ہے اسے تکلیف دینے کے لیے کہا مجھے رب نہیں مانتی، کہا نہیں مانتی ہوں، کہا اس کے بیٹے کو پکڑ کے لایا جائے، شیخ اور بچہ، اللہ اکبر، ایک گرم کھولتا ہوا تیل لایا گیا اور کہا مانو ورنہ تمہارے بیٹے کو جلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اب بیٹا رو رہا ہے، کہا بیٹا رونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ رو، کہا اماں جان میں رو رہا ہوں، قوت گویائی دی اللہ نے چھوٹے سے بچے، رو رہا ہوں اس وجہ سے کہ اللہ آپ کو بھی وہ مقام دکھائے، جنت کے سارے پردوں کو ہٹا کر اللہ نے جنت کے اندر مجھے میرا محل بتلا دیا، میرا مقام مجھے بتا دیا، اس لیے ہم پریشان نہ ہونا۔ جب یہ حالت دیکھی حضرت آسیہ بھی ایمان لے آئی، فرعون نے کہا گھر کے اندر ایمان والے گھر کے اندر میری مخالفت کر رہی، پکڑا کیلیں ماری لیکن وہ نہیں مانی، تکالیف دی، اے آسیہ چھوڑ دو نا، تو نرم نرم گدوں پہ سونے والی ہے، تمہارا جسم اتنا برداشت نہیں کر سکتا ہے، اتنی تکلیف برداشت نہیں کر سکو گی، چھوڑ دو ایمان کو۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت دیکھیے نا، ایمان لے آئی، سرکار اللہ نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل، جب ایمان لانے کے بعد انسان مستقیم ہو جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے، کوئی رشتہ کام نہیں آتا ہے اللہ کی توحید کے مقابلے میں، کسی کو کسی رشتے ناطے تعلق کو پھر وہ کوئی مقام نہیں دیتا ہے، اللہ کی وحدانیت پہ پکا ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اس کی نصرت کے لیے، مساعدے کے لیے۔ حضرت آسیہ بھی کہنے لگی جب حد سے بڑھ گیا برداشت، فوراً دعا کرنے لگی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ میں دعا کرتی ہوں اللہ فرعون سے اور اس کی اہل سے، ان کی فوج سے اور ظالم قوم والوں سے مجھے نجات نصیب فرما۔ ادھر دعا کی روایات میں آتا ہے فرعون نے کہا چھوڑ دو آسیہ، کہا اب مجھے کہتا ہے میں چھوڑ دوں، اللہ کی قسم ہے جنت کا محل مجھے اللہ نے دکھا دیا ہے، کیسے چھوڑ دوں؟ تو ایمان ایسی دولت ہے، ایسا خزانہ ہے، دنیا کے خزانے چھن جائیں یہ دولت چھننے نہ پائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا